हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम। आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का करम है जी, बस सिम्टम्स अंडर कंट्रोल ही हैं। अच्छा चलें, अल्लाह ताला आपको सेहतयाबी दे। अब्बासी साहब जरा ये बताइएगा, एक तो ज़ाहिर है ये बजट पर आ गए, बात भी हो गई है, सारा कुछ हमने देखा है, डिस्कशन होती रही है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि हुकूमत ने इस बजट में टैक्सेस ना लगाकर और जिस हद तक भी हो सकता था लोगों को बचाकर ऐसा बजट पेश कर दिया कि उस पर तनकीद तो हो रही है लेकिन नए टैक्सेस नहीं लगाए, कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी इट? नहीं, नई टैक्सेस कैसे नहीं है? 1000 अरब की आप इजाफी टैक्स जनरेशन दिखा रहे हैं, वो कहाँ से आएगी? बिजली में आपने 250 अरब की नई टैक्स जनरेशन दिखाई है, जो पेट्रोलियम लेवी है, और इसके अलावा जो सब्सिडीज हैं उनको कट कर दिया गया है। इसमें तो ये पहला बजट है पाकिस्तान की तारीख में, इसमें कोई रिलीफ गरीब आदमी को नहीं है, बल्कि उस पर और बोझ डाला गया है। सब्सिडीज कट कर दी गई हैं, जो सोशल सेक्टर के प्रोग्राम से वो कट कर दिए गए हैं, जो रिलीफ मिलता था हर साल सरकारी मुलाजमीन को वो ख़त्म कर दिया गया है। तो इसमें तो कोई भी पॉजिटिव चीज़ नहीं है। सर वो जब आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, वो क्योंकि कोरोना स्पेसिफिक एक बड़ा अमाउंट वो कहते हैं कि हमने इस काम के लिए स्पेयर किया है, तो वो जहां अब देने की जरूरत है वहां फिलहाल पैसे दिए जा रहे हैं, तो क्या वो जो एक बड़ा नंबर अमाउंट उन्होंने फिक्स किया है इस पेंडेमिक में क्राइसिस से निपटने के लिए, वो क्या सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है कि जिससे वो इस वक्त जो जरूरत है वो ज्यादा पूरी कर सकें? नहीं, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब नंबर्स देख लें, कोरोना में शायद 70 अरब की रखी गई है, वो भी पता नहीं नया पैसा है या वही जो बिस्प और एहसास का पैसा आगे पीछे करके किया जाता है। लेकिन जो सब्सिडीज हैं वो तो पहले 100 कुछ अरब की सब्सिडीज काटी गई हैं। पेट्रोलियम लेवी 250 अरब की ये इजाफी लगाई गई है। तो ये बोझ तो अवामी बर्दाश्त करेंगे ना, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और दूसरा, कोई ग्रोथ नहीं है। सबसे बड़ी जो बात है कि ये बजट जीरो ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है। जब ग्रोथ नहीं होगी तो जॉब्स कहाँ से आएंगे, लोगों का कारोबार कैसे बढ़ेगा, नौकरियां कहाँ से आएंगी? ये बड़े ही मुश्किल। मैं बिल्कुल हर शख्स ये मानता है, फाइनेंस मिनिस्टर खुद मान चुके हैं कि हम रेवेन्यू टारगेट्स पूरे नहीं कर सकते। ये आप देखेंगे जी, उन्होंने तस्लीम किया है कि हम ये हाई होप्स तो हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन ये रियलिस्टिक नहीं है, कि जरूरी नहीं है कि हम ये अचीव भी कर सकें नंबर। ये तो ही इज ऑन रिकॉर्ड, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस कह चुके हैं। अब सर मैं जरा चलें ये बजट की डिबेट से निकलकर, अगर मुख्तसरन आप बता सकें, अगर आप लोग होते तो इस सिचुएशन में क्या कर लेते? ऐसा क्या हो सकता था? देखिए, इस सिचुएशन में आपको, चूंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़ते, और उसका अभी भी तकरीबन 4000 अरब जो है आपको अजाफी यहाँ डेट लेना पड़ेगा। यानी कर्जा जो है पाकिस्तान का 4000 अरब से कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, और तवक्को ये है कि रेवेन्यू पूरे नहीं हो तो और भी बढ़ेगा। तो ऐसे मौके पर कम से कम आप बजट को ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते। मैं ये समझता हूँ कि 5 से 8 हज़ार अरब के नए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं पाकिस्तान में शुरू कर देने चाहिए। पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, वो शुरू कर दें। ये सारा पैसा एक साल में नहीं चाहिए होता, ये पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। आप डेट भी लेकर करेंगे, उसमें बहुत से दुनिया के इदारे आपकी मदद भी करेंगे। आप ये प्रोजेक्ट शुरू कर दें, उससे इकॉनमी को स्टिमुलस मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर को भी मिलेगा, पब्लिक सेक्टर को भी मिलेगा, ग्रोथ भी आएगी, जॉब्स भी होंगे, कारोबार भी बढ़ेगा। यही वाहिद तरीका था। ये तो हुकूमत खुद कह रही है कि 2.1% की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और IMF तो नेगेटिव ग्रोथ की बात कर रहा है। तो इसलिए ये IMF तो -1.5। जी, मैं ये कह रहा हूँ ना कि जब नंबर्स आपस में ना मिलते हो तो किसकी बात मानेंगे। लेकिन ये 2.1 भी एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आप 2.4 में पॉपुलेशन की ग्रोथ है। तो इस वक्त तो एक बड़ी ही यूनिफाइड सोच जो मुल्क के मुफाद में हो, आप कन्विंस करें ये मल्टीलैटरल सबको कि जनाब हमने मुल्क को ग्रो करना है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते वरना। तो आप एक बड़े विशेष साइकिल में जा रहे हैं अगर आप इस किस्म के बजट पर मुल्क चलाने की कोशिश करेंगे। सर शहबाज साहब से आपकी बात हुई है इस पीरियड में? जी, मेरी परसों बात हुई थी उनसे जी। ठीक।
تو ایک تو یہ کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، اور دوسرا ساتھ ہی یہ بھی بتائیے گا کہ اپوزیشن کوئی پھر اسٹریٹجی بھی اپنی بنا رہی ہے، یا پھر صرف کیونکہ آپ لوگوں نے کوئی شیڈو بجٹ تو نہیں دیا، آپ نے کوئی ریپلیسمنٹ اس کی بتائی نہیں کہ یہ ہونی چاہیے تھی، اگر وہ ہوتی تو تاکہ یہ آپ ایک کمپیریزن ڈرا کر سکتے، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں وہ کچھ تجاویز، جیسے آپ نے بھی تجاویز پوچھی ہے میں نے بتا دی ہے، یہ تجاویز بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ڈیٹا تو حکومت کے پاس ہوتا ہے. میں تو ہوا میں تو باتیں کر سکتا ہوں، تنقید بھی کر سکتا ہوں، لیکن حقائق بڑے مختلف ہیں. یہ وہ حکومت ہے جس نے اکانومی کو تباہ کر دی ہے. تو اب جب اکانومی ہی تباہ حال ہے، جس میں آپ دیکھ لیں کہ پہلے سال میں 1.9% کی گروتھ ہوئی، 5.8 سے 1.9 پہ آ گئی، اس دفعہ نیگیٹو آئی ہے، اگلی دفعہ بھی نیگیٹو کی توقع ہے. اس میں آپ کیا بجٹ پیش کریں گے؟ اور آج ملک کی ضرورت یہ تھی کہ کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس اکنامک چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے آج پورا ملک اکٹھا ہوتا. آپ بٹھاتے پارلیمنٹ کو، آپ بتاتے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ ہماری کیا مشکلات ہیں، ہم کس طرح اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ حکومتیں تو آنی جانی رہتی ہیں، آج ایک جماعت ہے کہ دوسری ہوگی، اکنامک چیلنجز تو رہیں گے. حکومت تو یہ کنسنسس بھی بنانے میں ناکام رہی. ٹھیک، چیف صاحب نے کال کی شہباز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو گورنمنٹ سے بھی کسی نے کال کی؟ نہیں، مجھے علم نہیں ہے کہ کوئی کال آئی ہے نہیں آئی. مجھے فون کیا تھا صدر الوی صاحب نے. اچھا، میں ان کا بڑا مشکور ہوں، ان کا فون آیا تھا. ٹھیک. اور بھی کچھ وفاقی وزراء کے بھی فون آئے ہیں جو ہماری دوستی ہے. ٹھیک، تو نام بتا دیں سر، کس کس کی کال آئی؟ آپ نہیں، وہ سب اپنے دوست ہیں، کوئی ایسی کسی اور مشکل میں پڑ جائیں گے. آپ کو آپ کی طبیعت پوچھنے میں بھی مشکل میں پڑ جائیں گے؟ جی جی بالکل، یہاں یہی ماحول ہے. اچھا، تو ان کو جو ہے وہ نہیں ہے. اب سر ذرا پیٹرولیم پر مجھے بتا دیجیے گا کہ پیٹرول کا مسئلہ آپ کے دور میں بھی ہوا تھا جب آپ پیٹرولیم منسٹر تھے، ابھی بھی ہوا ہے. اس میں غلطی کس کی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ حکومت ریٹ کم بھی کر دے، اتنا ریٹ اس حکومت نے کم کیا، اور پرائم منسٹر نے تو یہ تک کہا بر صغیر میں سب سے کم ریٹ ہم نے کیا، لیکن اس کے باوجود اگر کمپنیز شارٹ کر دیں تو پھر حکومت کا زیادہ قصور ہے یا کمپنیز کا زیادہ قصور ہے؟ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب تو ادھر ادھر کی باتیں سن کے کہہ دیتے ہیں ٹی وی پر جو بھی دل کرتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے پورے ریجن میں نہیں، پوری دنیا میں جو آئل امپورٹنگ کنٹریز ہیں ان میں سب سے سستا پیٹرول جو ہے وہ دیتا ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جب سے کم از کم پچھلے 40-50 سال سے یہی کیفیت ہے. تو اب جو یہ معاملہ پیٹرول کا پیدا ہوا ہے، یہ 25 مارچ کو منسٹری یعنی پیٹرولیم ڈویژن نے ایک خط لکھا آئل کمپنیز ایڈوائزری کمیٹی کو کہ آپ تمام امپورٹ پیٹرولیم پروڈکٹس کی اور کروڈ کی بند کر دیں. ایسا خط میں نہیں سمجھتا کبھی بھی تاریخ میں لکھا گیا، کیونکہ جو او سی اے سی ہوتی ہے وہ حکومت کو ایڈوائز کرتی ہے، حکومت اس کو مشورہ نہیں دیتی. اب اس کے بعد اس خط کی وجہ سے ملک میں امپورٹ بند ہو گئی. جب آپ نے امپورٹ کھولی تو جس قیمت پر پیٹرول وغیرہ بک رہا تھا وہ پرانی قیمت تھی، وہ مارچ کی قیمت تھی. اب جب پیٹرولیم کی پرائسز مہنگی ہو گئی، جو امپورٹ کیا کمپنیز نے وہ مہنگا ہے، جو ریفائنریز نے کروڈ امپورٹ کیا وہ مہنگا ہے. اب وہ 1 لیٹر بھی بیچیں گے یا امپورٹ کریں گے تو ان کو تو نقصان ہے. تو اب یہ سارا ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی حکومت کے اس ایک خط کی وجہ سے کہ وہ اس کا اثر نہیں سمجھ سکے، اور آج پورا ملک اس ایک مصنوعی بحران میں جب دنیا میں اتنا لیکن عباس صاحب یہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ جس دن حکومت ایک 25 پیسے 50 پیسے بھی بڑھا لیتی ہے تو وہ تو اوور نائٹ وہ کمپنیز جو ہیں وہ اس وقت ریٹ بڑھا دیتی ہیں پیٹرول کا، اور روک دیتے ہیں 10 بجے سے پیٹرول دینا، اور 12 بجے جا کے وہ پیٹرول دیتے ہیں جب ریٹ بڑھ جاتا ہے. لیکن جب ریٹ کم کریں اس کے بعد اس قسم کی ٹیکنیکلٹیز سامنے آ جائیں تو پھر حکومت کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے سوائے ایکشن کرنے کے؟ اور منسٹر پیٹرولیم پروڈکشن وہ بھی یہ کہہ چکے، انہوں نے کہا کہ جی اب ہم ایکشن کر رہے ہیں، انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، پیٹرول ہے لیکن دے نہیں رہے. دیکھیں، ذخیرہ اندوزی ہے تو ایکشن لیں، لیکن حقائق کو تو سمجھیں کہ غلطی تو آپ کی ہے. یہ بڑھنے یا کم ہونے کی بات نہیں ہے. آپ نے 1 مہینہ کوئی امپورٹ نہیں ہونے دی. پاکستان کی جو پرائسنگ ہوتی ہے وہ اس مہینے کے کارگوز پہ فکس ہوتی ہے. آج جو پرائسنگ آپ استعمال کر رہے ہیں یہ مارچ کے کارگوز پہ فکسڈ ہے. آج ہم آگے جون کے اندر، تو وہ پرائسز وہ تو ذخیرہ اندوزی جو ہوتی ہے 1-2 دن آخری دن ہوتی ہے، اس میں تو کچھ پیسے بنا لیتے ہیں، کچھ کو نقصان ہوتا ہے، اگلے مہینہ پورا کر لیتے ہیں، وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. آج تو جو میری نالج ہے کم از کم
زیادہ تر کمپنیز اور ریفائنریز جو ہیں جب وہ 1 لیٹر بھی بیچیں گی 10 سے 15 روپے کا نقصان ہوگا، تو یہ نقصان برداشت نہیں کر سکتی. جس کاسٹ پہ انہوں نے خریدا ہے انہیں 10 سے 15 روپے نقصان ہوگا. جی یہ میری اسیسمنٹ ہے، کیونکہ آپ کی جو پرائسنگ ہے اگر آپ اس کو ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو پرائسنگ بہت کم ہے، جس پہ ان لوگوں نے پیٹرول لیا ہے بین کے بعد وہ پرائسنگ زیادہ ہے. یہ میری نالج ہے، لیکن حقائق جو ہیں وہ کم از کم عوام کے سامنے آنے چاہیے. سر کوئی رف آئیڈیا ہے آپ کو کہ کیا اگر آن ایوریج آج کے ریٹ میں جو آئل پرائسز کو دیکھ کر اگر گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے تو کیا ریٹ ہونا چاہیے تھا پیٹرول کا؟ دیکھیں یہ آپ کارگوز تو آپ کی آئے نہیں ہے نا، اب اس مہینے کارگوز آئیں گے، اس کا اگلے مہینے بھی جا کے قیمت کا متعین ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں 10-15 روپے فی لیٹر کا یہاں پر فرق پڑ گیا ہے، جس پر ابھی لوگ امپورٹ کر رہے ہیں اور جو ہماری پرائس ہے ملک کی. تو وہ آگے امپیکٹ دکھے گا اس کا، پھر آگے سستا ملنا چاہیے؟ نہیں آگے تو وہ پھر مہنگا ملے گا نا. ابھی تو آپ کی قیمت پرانے کارگوز پہ چل رہی ہے جو آپ کے مارچ کی امپورٹس تھیں، اپریل مئی کی امپورٹس تو آئی نہیں ہے. اوکے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو 7-8 روپے گورنمنٹ نے کم کیے ہیں وہ 7-8 روپے جو ہے وہی وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کم نہ کریں فی الحال، کیونکہ ان کے لیے شاید یہ فیزیبل نہیں ہے اس کو سیل کرنا. لیکن گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ پرائسز نیچے گئی ہیں تو اب یہ کسی بھی طرح مینج کریں. لیکن اس سے آگے ذرا معاملہ ایک اور ڈسکس کرنا ہے کہ یہ جو شوگر کمیشن والا معاملہ ہے جی اس پہ جو ہے اب عدالت نے انٹروین کیا، پھر عدالت نے جو ہے وہ پرائسنگ اس کی پرائس فکس کی کہ جی 70 میں دیں. اب ظاہر ہے اس کو انشور کرایا جا رہا ہے. اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھیں؟ کیونکہ گورنمنٹ نے سارا ایکشن تو لے لیا لیکن پرائسز نیچے نہیں آ رہی تھی چینی کی. پھر بھی کون سا ایکشن گورنمنٹ نے لیا؟ گورنمنٹ تو اب وہ کہتے ہیں نا وہ تو سٹے میں چلی گئی شوگر کمپنی ساری، ورنہ تو گورنمنٹ تو جو ہے وہ مقدمات FIA نیب اور FBR سب کو بھیجنا تھا نا، انہوں نے تو سب بھیج رہے تھے. جی کمیشن اس لیے بنا تھا کہ یہ پتا چلایا جائے کہ چینی کی قیمت بڑھی کیوں ہے اور کس نے بڑھائی ہے. یہ تو کمیشن نے پتا نہیں کیا. اب حقیقت یہ ہے کہ چینی کی قیمت بڑھی ہے ایک فیصلہ ایکسپورٹ کے ڈیسیژن سے، تو ECC نے کیا اور کیبنٹ نے اپروو کیا، ان کو تو پوچھا نہیں کسی نے. اس کے بعد آپ نے ہر ایک پہ الزام، بالکل الزام آپ ڈالیں. آج کیا چینی 70 کی ہو گئی ہے کورٹ کے آرڈر سے؟ یہ پتا کر لیں. اگر ہوئی ہے تو یہ چینی کی قیمت پہلے کم کیوں نہیں کی گئی، حکومت نے خود کیوں نہیں کی؟ اگر نہیں ہوئی تو پھر آج عدالتیں بھی ناکام ہوئی اور حکومت بھی ناکام ہوئی. اصل بات تو یہ ہے کہ 55 روپے کی چینی اکتوبر 2018 میں مل رہی تھی، آج 90 کی مل رہی ہے. اس کا ذمہ دار کوئی ہے؟ کمیشن تو اس لیے بنا تھا. صحیح، لیکن سر وہ مجھے ایک بریک لینی ہے. بریک سے پہلے میں ذرا آپ کے سامنے ایک بات، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ چینی کمیشن کے اوپر یا اس سارے معاملے پہ تنقید کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں 20 ارب کی سبسڈی آپ نے دی ہے، سب سے بڑا تو سبسڈائز کرنے کا کریڈٹ آپ کو، آپ کی گورنمنٹ کو جاتا ہے، باقی ہم تو 2-2.5-3 ارب والے معاملے کو نمٹا رہے ہیں، لیکن اصل تو پچھلا تھا سارا. بریک